لاسٹ کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس حاضر تھے؟ لاسٹ کلاس میں جی مطلب جی ابھی لاسٹ پیریڈ میں، آج کے لاسٹ پچھلے والے پیریڈ میں پچھلے میں 9 لوگ تھے. ٹھیک ہے، جی 9 کا مطلب 8 لوگ ہی تھے. ٹھیک ہے، ایک استاد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. کوشچن جو میں نے کل وہ پوچھے تھے جیسے اس میں متمکن کے، وہ میں پھر کلاس کے آخر میں پوچھوں گا انشاءاللہ. سبق پہلے کر لیتے ہیں آج کا اس پیریڈ کا، پھر ہم واپس آئیں گے اس میں متمکن کے اعراب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے غیر منصرف کے تمام اسباب پڑھ لیے تھے. کل ہم نے الف و نون زائدتان یہ بھی پڑھ لیا تھا. آج ہم اسی کے نیچے دیکھیں ذرا. جی، ایک سبب سے اس میں اسم کے غیر منصرف ہونے کی صورتیں، یہ ہم نے پڑھنا ہے آج. کچھ بھی نہیں ہے، اوپر جو ساری باتیں بتائی ہیں کہ 9 اسباب ہیں. اب نیچے بس اس کو ایک دفعہ دوبارہ یوں کہہ لیں گے سمرائز کر دیا ہے کہ 2 سبب سے، یعنی ایک ایسا کون سا سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے اس کو بتا دیا ہے. پھر اس کے نیچے یہ بتا دیا ہے کہ کمبینیشنز کیا کیا بن سکتی ہیں 2 اسباب والوں کی. یعنی ہم نے یہ پڑھا نا غیر منصرف کی تعریف کہ 9 اسباب منع صرف میں سے 2 پائے جائیں گے، یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہوگا وہ پائے جائیں تو ایک اسم غیر منصرف کہلاتا ہے. تو اسی طرح 2 اسباب کس کس کمبینیشن سے آ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ. چلیں جی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ایک سبب سے غیر منصرف، یعنی اس کا مطلب کیا ہیڈنگ کا کہ وہ اسباب کہ جو اکیلا بھی پایا جائے تو وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے 2 اسباب پائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی پاور اتنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک سبب کسی اسم میں پایا جائے تو وہ اسم غیر منصرف کہلائے گا، اور اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، نہ اس کے آخر میں کسرہ آئے گا. الا یہ کسرہ تو آ سکتا ہے کب؟ جبکہ وہ اسم مضاف ہو جائے یا پھر اس اسم پہ الف لام داخل ہو جائے تب کسرہ آ سکے گا. ٹھیک ہے، تو ایک سبب سے غیر منصرف ہونے والے کون سے اسم ہوتے ہیں؟ 2 ہیں. یہ کون کون سے اسباب ہیں جی؟ ایک وہ ہے اسم ہے جو جمع منتہل جموع کے وزن پر ہو. جمع منتہل جموع کے وزن پر جو اسم ہو وہ غیر منصرف ہوگا، جیسے مساجدو. ٹھیک ہے، جیسے دینار سے دنانیر، مفتاح سے مفاتیح، مصباح سے مصابیح، پھر دوابو. یہ کچھ اوزان ہیں، وزن ہیں. 3 ہیں زیادہ مشہور، بتا دیتا ہوں. مسجد سے مساجدو، یہ جو مساجدو ہے یہ جمع منتہل جموع کا وزن ہے. میں نے کل اس کے بارے میں بتایا تھا کہ پہچان کیا ہے اس کی. کوئی بھی جمع ہو نا تو اس کے آخر میں دیکھیں الف، اس کے آخر میں اس طرح کے الف ہوگا، اور الف کے بعد 2 حروف ہوں گے یا 3 حروف ہوں گے. اگر تو الف کے بعد 2 حروف ہیں، دونوں متحرک ہوں گے، جیسے مسجد سے مساجدو. ٹھیک ہے، اسی طرح الف کے بعد اگر 3 حروف ہیں تو اس میں بیچ والا حرف ساکن ہوگا، جیسے مصباح سے مصابیح، اس میں یا ہے نا بیچ میں، اور 3 حروف ہیں الف کے بعد. اور مفتاح سے مفاتیح، پھر دیکھ لیں دینار سے دنانیر. ٹھیک ہے، اچھا یہ 2 وزن ہوگا، ایک تو مساجد والا وزن ہو گیا، ایک مصابیح والا وزن ہو گیا. پھر ایک اور وزن بھی اس کا ہے مشہور، دوابو، یعنی الف کے بعد ایک مشدد حرف ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ 3 مشہور اوزان ہیں اس کے، اکثر یہی ہوتے ہیں. تو اگر کسی اسم کے آخر میں کوئی اسم اس طرح کا ہو کہ اس میں جمع منتہل جموع کا وزن پایا جا رہا ہو تو پھر وہ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا. جی کوئی ساتھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. باقی تمام ساتھی اپنا مائک میوٹ کر دیں. جب سوال پوچھنا ہو تو بالکل اپنا مائک کھول سکتے ہیں. اچھا، تو ایک تو ہو گیا جمع منتہل جموع، یہ اکیلا بھی پایا جائے گا تو کیا مانا جائے گا؟ وہ اسم غیر منصرف، کیونکہ یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے. اسی طرح ایک اور سبب جو ہے جو 2 کے قائم مقام ہے وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث میں جب ہم نے علامات تانیث پڑھی تھی اس میں سے 2 علامات پائی جائیں گی تو وہ بھی 2 کے قائم مقام مانی جائیں گی. کیا؟ ایک تو الف مقصورہ کسی اسم کے آخر میں آ جائے، یا الف ممدودہ.
یہ دونوں علامات تانیث میں سے ہے نا. الف مقصورہ جیسے نصرہ کبرا آخر میں کھڑی زبر آ جائے, ٹھیک ہے, کھڑی زبر آ جائے آخر میں, یا الف ممدودہ آ جائے جیسے حمراء بیضاء, یہ ہو جائے, اس طرح کا اسٹرکچر ہو, تو پھر یہ کسی اسم کے آخر میں پائے جائیں گے تو یہ بھی وہ اسباب ہیں کہ یہ اکیلے پائے جائیں تو یہ دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائیو دوستو بزرگوں, تو دو اسباب ایسے ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ تین اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایک اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اکیلے ہی پائے جائیں. کیا ہوئے؟ ایک تو ہے جمع منتہی الجموع کا وزن ہو, ٹھیک ہے, دوسرا کیا ہے الف مقصورہ ہو جیسے کبرا نصرہ صغرا, تیسرا کیا ہے الف ممدودہ ہو جیسے حمراء بیضاء. یہ ہو گیا ہمارا. اچھا, اب دو سببوں سے غیر منصرف, یعنی جو تعریف کا وہ حصہ تھا کہ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب معنی صرف کے 9 اسباب میں سے 2 اسباب پائے جائیں. تو اب ہم ان کی کمبینیشنز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں عام طور پر علم کے ساتھ کوئی کمبینیشن بن رہی ہوتی ہے, علم یعنی نام کے ساتھ, ٹھیک ہے, کسی چیز کے نام کے ساتھ کوئی اور سبب پایا جا رہا ہے, عام طور پر یہی ہوتا ہے غیر منصرف. اکثر کا حکم نہیں لگا رہا, عام طور پہ جو غیر منصرف آپ کو ملے گا تو اس میں کیا اسباب پائے جا رہے ہوں گے, علم پایا جا رہا ہوگا, ساتھ میں کچھ اور ہوگا. جیسے دیکھیں نیچے دو سببوں سے غیر منصرف, اس کی 2 قسمیں ہیں. کیا لکھا ہے؟ ایک ہے علم, ایک ہے صفت یعنی وصف. تو علم کے غیر منصرف ہونے کی صورتیں انہوں نے لکھ دی ہیں, جیسے علم مؤنث بالتا یا مؤنث مانوی ہو. طلحہ لفظ کیا ہے؟ علم ہے. یہ غیر منصرف کیسے ہوا؟ اس کو غیر منصرف کیوں پڑھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آخر میں تائے تانیث بھی ہے. تو ایک ہی اسم کے اندر 2 اسباب پائے گئے, ایک علم اور دوسرا تائے تانیث, اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح زینب علم ہے, کسی کا نام ہے. اس کے علاوہ مؤنث مانوی بھی ہے, خواتین کے نام مؤنث مانوی میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی غیر منصرف پڑھیں گے. تو یہ علم کی ایک صورت ہو گئی کہ علم کس کا کمبینیشن میں آتا ہے, مؤنث مانوی کے ساتھ اور تائے تانیث کے ساتھ بھی کمبینیشن میں آ رہتا ہے. پھر علم کسی غیر عرب لفظ کے ساتھ جو اب عربک میں منتقل ہو چکا ہے, عربی زبان میں آ چکا ہے, اس کے ساتھ بھی میچ ہو جاتا ہے, کمبینیشن میں آ جاتا ہے غیر منصرف کے طور پر. جیسے ابراہیم علم بھی ہے اور غیر عرب یعنی عجمی لفظ بھی ہے. یہ ابراہیم ہو گیا, یوسف ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو علم بھی ہو گئے, اور ایسے الفاظ ہیں جو اصل میں عرب کے نہیں ہیں, اہل عرب کے یہاں استعمال نہیں ہوتے تھے لیکن منتقل ہو گئے. اچھا جی, تو یہ 2 ہو گئے. پھر علم کے ساتھ اور کون سی چیز کمبینیشن میں آتی ہے؟ مرکب معنی صرف آتی ہے. مرکب معنی صرف کسے کہتے ہیں جی؟ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کا کمبینیشن ہو کہ 2 کوئی نام ہو, 2 اسم ہو, ان کو جمع کر لیا گیا ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب معنی صرف. لیکن یاد رکھنا ہے یہ ہر 2 اسم کو ملا کے اگر ہم نے جوڑ دیا تو سارے مرکب معنی صرف نہیں بن جائیں گے, اس سے تو مضاف مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. پھر اس میں خیر کچھ چیزیں ہیں, ڈیٹیل ہے, وہ انشاءاللہ آپ لوگ بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے. یہاں صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ بال ایک الگ چیز تھی, بکا الگ نام تھا. بال اور بکا کو ملا دیا تو بالا بکا. اسی طرح حضر ایک الگ چیز کا نام تھا, موت ایک الگ چیز کا نام تھا, تو حضر موت ایک بن گیا جگہ کا نام. کوئی سوال پوچھ رہا تھا؟ جی, تو علم کے ساتھ مرکب معنی صرف بھی اس طرح مل سکتا ہے. تو اس میں 2 اسباب کیا ہوئے, ایک تو یہ بالا بکا علم بھی ہے, اور دوسرا کیا ہے؟ مرکب معنی صرف بھی ہے. پھر ایک چیز علم ہو, جیسے احمد ہے, احمد غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ علم ہے, اور دوسرا سبب کیا ہے کہ فعل کے وزن پر ہے. کون سے فعل کے وزن پر ہے؟ جی احمد کون سے فعل کے وزن پر ہے؟ افعلو. افعلو, ٹھیک ہے. آپ لوگ نے باب تفعیل پڑھ لی ہے؟ جی سر. صرف یصرف پڑھ لی ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور لفظ ہے جس کو کہتے ہیں شمر. شمر یہ ہے تیز گھوڑے کو بولتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, ایک خاص گھوڑے کا نام ہے شمر. تو شمر یہ کس کے وزن پر آ رہا ہے؟
افعل نہیں، باب تفعیل ہے نا. صرف، یصرف، علم، شمر. ہو رہا ہے میچ؟ صرف، شمرا ایک ہی ہے نا، وزن تو ایک ہی بن رہا ہے، فعل کا وزن ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح ایک مثال دے دی میں نے آپ حضرات کو کہ احمد جس طرح غیر منصرف، اس طرح ایک اور لفظ ہے شمر، شمرا. یہ ایک گھوڑے کا نام ہے، خاص ایک گھوڑا ہے اس کا نام ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بھی غیر منصرف پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم بھی ہے، ایک گھوڑے، خاص گھوڑے کا نام ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہ وزن فعل بھی ہے. اچھا جی، پھر عمر. عمر بھی غیر منصرف ہے. کیوں؟ دو اسباب کون سے پائے جا رہے ہیں اس کے اندر؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ عالم ہے یعنی نام ہے، دوسرا کیا ہے، یہ عدل اس میں پایا جا رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کل کہ عامر سے عمر سپوز کیا ہے، اور ظافر سے ظفر. اچھا، ظفر بھی غیر منصرف ہے. پھر عثمان، عثمان بھی غیر منصرف ہے. کیوں؟ دو اسباب پائے جا رہے ہیں، ایک علم، علم کے ساتھ کمبینیشن میں دوسرا نام کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، الف و نون زائدتان، یعنی وہ الف و نون جو کسی اسم کے آخر میں آئے لیکن وہ لام کلمے پہ نہ ہو بلکہ لام کلمے کے علاوہ ہو، تو ایسے الف و نون کو زائدتان شمار کیا جاتا ہے. تو یہ علم کے ساتھ کمبینیشن بننے والی چیزیں ہیں. عام طور پہ میں نے بتایا حضرات کو کہ دو سبب کسی اگر اسم میں پائے جائیں غیر منصرف ہونے کے لیے، تو اس میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک علم بن رہا ہوتا ہے، اکثر، ناٹ آلویز، اکثر. تو علم کے ساتھ کمبینیشن میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں دیکھ لیں دوبارہ. علم کے ساتھ مؤنث بالتا یا مؤنث معنوی آ سکتا ہے. علم کے ساتھ کہ ایسا لفظ آ سکتا ہے جو ایکچولی عربک نہ ہو. علم کے ساتھ مرکب بنا صرف آ سکتا ہے، جیسے بالا بکا. علم کہ علم ایسا علم بھی ہو سکتا ہے جو وزن فعل پر ہو. میں آپ کا سوال لیتا ہوں شہریار صاحب، پھر علم کے ساتھ عدل بھی ہو سکتا ہے. پھر علم کے آخر میں الف و نون زیادتان ہو تب بھی وہ غیر منصرف میں آئے گا. جی حضرت یہ پوچھنا تھا، اس میں علم تو ہم پہچان لیں گے، جیسے کوئی بھی نام ہے تو وہ تو پہچان میں آ جائے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور مونس وغیرہ یا یہ چیزیں بھی، مونس بھی سمجھ میں آ جائے گا. باقی جو ہیں مرکب مانا صرف اور مدول وغیرہ، اس میں اب یہ کیا یاد کرنے پڑیں گے؟ اس کی پہچان تو ہمیں نہیں ہوگی کہ عربی میں تھے یا یہ کس حرف سے بنا ہے، کیا ہوا ہے. بالکل. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جن کا استعمال ہو رہا ہے، کثرت استعمال، ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، وہ بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور امپورٹنس بھی میرا خیال ہے ان کی زیادہ ہوتی ہے. جیسے علم کے ساتھ تائے تانیث اور یہ مؤنث معنوی، اس کو آپ بہت زیادہ دیکھیں گے. اسی طرح علم کے ساتھ کوئی لفظ غیر عرب لفظ آ گیا، اسی طرح وزن فعل آ گیا. یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. باقی مرکب منا صرف یہ کچھ ہی آئیں گے، اور آپ کے سامنے جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا اچھا یہ کچھ الفاظ ہیں جو مرکب منا صرف ہوتے ہیں. تو اسی طرح بندہ سیکھتا ہے نا، کہ ابھی تو آپ کا پہلا سال ہے، انشاءاللہ عربک لغت سے تھوڑا ہوگا آپ کی جو کیوں کہہ لیں کہ ورڈ بینک ہے عربک کا، وہ بڑھے گا تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے پریشان نہ ہو، یہ انشاءاللہ سب آپ کو آپ کے سامنے ہی کلیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھیں گے، تدریب النحو سے بھی کچھ مثالیں پڑھ لیں گے تو وہی مثالیں اکثر آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بھی. اور تدریب النحو پر تو بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری مثالیں قرآن پاک کی کور کر لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور احادیث کی بھی کور ہو جاتی ہیں بہت ساری. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باقی چیزوں کا تو نہیں پتا ہوگا، اس سے پہلے تو آپ کو غیر منصرف کا بھی نہیں پتا تھا، ہے نا؟ تو جی جس جی، طرح آپ کو جزاک غیر اللہ. منصرف کا پتہ چل گیا، اسی طرح آپ کو آگے بھی یہ سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا. فکر نہ کریں، کوئی چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، 4 سال پکڑ کے بیٹھنا ہے آپ کو انشاءاللہ علم النحو. تو صفت کے غیر منصرف ہونے کی صورتیں، ایک تو علم کا بتا دیا، پھر صفت کا بتا دیتا ہوں. یہ مائک نوٹ کر لیا جائے آواز. صفت یعنی وصف، یہ بھی 3 صورتوں میں غیر منصرف ہوتا ہے. کیا 3 صورتیں ہیں؟ صفت کے آخر میں الف اور نون زائدتان ہو. دیکھیں ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ الف کے آخر میں علم کے آخر میں الف اور نون زائدتان ہو تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. اسی طرح صفت کے آخر میں بھی الف اور نون زائدتان ہو تو وہ بھی غیر منصرف بن جاتے ہیں. جیسے سکران،
یہ غالباً کسی جڑی بوٹی کا نام ہے. ایک ایڈیشنل بات، صفت کے آخر میں الف اور نون زائدہ تان ہو تو وہ غیر منصرف بنے گا. تو یہ بات ہے کنڈیشنل. ایک کنڈیشن پائی جائے گی تو بنے گا، ایک کنڈیشن نہیں پائی جائے گی تو نہیں بنے گا. اور یہ آپ انشاءاللہ ہدایت الناف میں پڑھیں گے، اس کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوئی اور میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو. اضافی بات ہے لیکن بس اتنا جان لیں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفت کے آخر میں الف اور نون زیادہ تان ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہے. تو میں بس ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ کنڈیشنل ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اچھا، صفت فعل کے وزن پر ہو، صفت فعل کے وزن پر ہو، احمر، اخضر، ابیض، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی غیر منصرف میں آئے گا. پھر صفت میں ایک اور سبب مل جائے اگر جیسے عدل بھی مل جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا. اس میں ہم نے عدل کے اوزان پڑھے تھے 6. تو اخر یہ فعلو کے وزن پر ہے، اوزان 6 ہیں عدل کے، وہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی. تو جس طرح علم کے ساتھ ہم کیا پڑھ رہے ہیں بھائی، دوبارہ ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں. ہم یہ پڑھ رہے ہیں آج کہ ہم نے پڑھا کہ 9 اسباب ہیں مرکب منا صرف، ٹھیک ہے. اس میں سے کسی اسم میں اگر 2 پائے جائیں گے ایک ساتھ تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا. یعنی اس اسم کے آخر میں پھر تنوین نہیں آئے گی نہ کسرہ آئے گا. تو وہ 9 اسباب ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ کمبینیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں یا زیادہ تر کمبینیشنز ہوتی کیا ہیں. میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ علم ہوتا ہے ہر چیز کے ساتھ. تو 6 صورتیں بن گئی علم کی. علم کے ساتھ مؤنث بتا یا مؤنث مانوی، علم کے ساتھ کوئی عجمی لفظ ہو، علم کے ساتھ مرکب منا صرف ہو، علم کے ساتھ وزن فعل ہو، اور علم کے ساتھ عدل ہو، علم کے ساتھ الف و نون زائدتان ہو. اسی طرح پھر صفت کے ساتھ بھی 3 صورتوں میں کوئی جمع ہو سکتا ہے تو وہ غیر منصرف بن جائے گا. ایک اسم میں صفت بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں الف اور نون زائدتان بھی آ گیا، دوسرا سبب آ گیا یہ والا، تو پھر وہ اسم غیر منصرف بن جائے گا جیسے سکران. پھر ایک اسم میں صفت پائی جا رہی ہے اور وہ اسم وزن فعل یعنی فعل کے وزن پر بھی ہے تو وہ بھی غیر منصرف بن جائے گا جیسے احمر، ابیض. پھر ایک اسم صفت ہے اور اس میں عدل بھی پایا جا رہا ہے تو وہ بھی غیر منصرف بن جائے گا جیسے اخر، اور اس کے 6 اوزان اور پیچھے لکھے ہوئے ہیں. تو حضرات یہ ہمارا غیر منصرف کا ٹاپک آج الحمدللہ ختم ہوا. کوئی سوال؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ نے ابھی یہ بتایا تھا اخر، تو اخر فعالو کے وزن پہ ہے یا فعال کے وزن پہ ہے؟ اخر کس کے وزن پہ؟ فعال کے وزن پہ ہے. کیونکہ اس میں آخر میں ساکن آ رہا ہے نا، اس وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے. ایک منٹ، ادھر لکھا ہوا بھائی، ساکن کہاں پہ آ رہا ہے؟ اخر ایک آپ نے مثال دی تھی نا. اخرو ہے، فعلو ہے، فعلو کا وزن ہے. اچھا اخر. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں شام سے اس میں شفٹ ہوں تو شام والے تھوڑا سا پیچھے تھے اور یہ کافی چیزیں میری جو ہیں یہ مس ہوئی ہیں، تو اس کو میں کیسے کور کروں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کہاں تک پڑھا آپ نے؟ ابھی ہمارا جو ہے اس میں متمکن شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ متمکن آپ نے شروع کیا ہے، وہاں سے شروع کر لیا تھا. آپ اپنے طور پہ پڑھیں اور جو سمجھ آئے مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ پیش فون پہ بھی بات ہو سکتی ہے یا فون پہ بھی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہ ساری کلاسز ریکارڈ ہو رہی ہیں تو اچھا وہی کلاس میری جو ہے آپ لے سکتے ہیں اس متمکن کی، اور وہ اس میں پھر کچھ سمجھ نہ آئے آپ کو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وہ تیسرا ریکارڈنگ میں یہ ہے کہاں کہ سے کوئی آ ساتھی یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا، وہ عثمان کرتے ہیں، کوئی اور ریکارڈنگ کر رہا ہے ساتھی ان کے علاوہ؟ استاد جی اصل میں کرتا ہوں ٹیلی گرام پہ اپلوڈ کرتا ہوں ساری کلاسز، پھر عثمان بھائی جو ہیں وہ یوٹیوب میں اس کو کمپائل کر کے یوٹیوب میں پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو ان کو دونوں میں مل جائیں گی. ٹیلی گرام پہ تو اس میں بھی ڈے 1 سے بکس جو بھی میٹیریل ہے وہ مل جائے گا، اور یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا. میں دونوں ان کو شیئر کر لوں گا لنک کے ساتھ. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، آپ امجد اسلام صاحب سے پھر وہ کوآرڈینیٹ کر کے تھوڑا یہ آپ کو انشاءاللہ وہ دے دیں گے. تو آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، میرا خیال ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو نہیں بھی سمجھ آئے تو آپ لازم ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ اس طرح پھر مس آؤٹ ہو جائے گا، اور یہ اس متمکن کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ. اچھا ہم نے اسم کے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا ہے. اب فعل مضارع، یہ ہمارا مبنی سے پہلے آخری ٹاپک ہے. اب ہاں فعل مضارع کا اعراب کیا کریں، یہ پڑھیں یا آپ لوگ سے سوال جواب کر لیں. استاد جی ایک وہ تھا کہ اس میں نام جو ہے نا وہ بہت مشکل آ رہے ہیں وہ یاد. کیا اب اس میں استاد جی میں ایک بتاتا ہوں، مطلب مجھے تو وہ ہو رہا ہے اس میں یہ کہ جیسے یہ وہ ہے اس میں مقصور ہو گیا یا 13 پہ ہے، یہ اس میں منقوص ہو گیا. اب وہ یہ جب یاد کرنے لگتے ہیں کہ وہ اس میں مطلب ممکن جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور جیسے القاضی. اب جب یہ یاد ہو جاتا ہے تو جب اس میں منقوص پہ آتے ہیں کہ یہ کیا تھا وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ، کیونکہ اب نام کو کس طرح سے اس کے ساتھ کریں کہ وہ یاد آ جائے کہ ڈیفینیشن یہی والی ہے. تو وہ نام یہ تھوڑا سا مجھے بھی اس میں سچ بتاؤں تو مجھے اس میں منقوص اور اس میں مقصور ہو جاتا تھا اس طرح. بس یہ دیکھیں کچھ دفعہ آپ کے سامنے گزرے گا، عبارت میں گزرے گا، پھر تدریب النحو میں یہ چیز گزرے گی نا تو ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ. شروع میں ہوتا ہے اس طرح پرابلم ہوتی ہے، لیکن ایک چیز بار بار آپ کے سامنے جب گزرتی ہے اور فائدہ ہی یہی ہے سارا. دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ فرسٹ ٹائم چیزیں گزری ہیں تو ابھی یہ ہونا ہی ہے. پھر تدریب النحو میں بھی یہ چیز گزرے گی، پھر آگے جب ہم بڑھیں گے نا تو یہ چیزیں واپس آتی رہتی ہیں، اور پھر عبارت میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. تو پھر جب ایک چیز بار بار سامنے سے گزرے گی، بار بار آئے گی تو انشاءاللہ خود بخود وہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. اور میں بھی پوچھتا رہوں گا، تنگ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میرا خیال ہے کچھ سوالات پوچھ لیتا ہوں. بھائی جن حضرات نے کل سوالات کے جواب دیے تھے ان سے پوچھوں تو وہ خود بتا دیں کہ ساتھی میری کل باری آ گئی تھی، میں دیگر حضرات سے آج پوچھوں گا. تو ہم شروع کرتے ہیں اسماء ستہ، تثنیہ، ملحق بھی تثنیہ، جمع مذکر سالم، ملحق بھی جمع مذکر سالم. تو کس کو پکڑیں ذرا؟ محمد سہیل سلیم. وعلیکم السلام. آپ نے آنسر کیا تھا کل کچھ؟ نہیں کیا تھا، چلیں ٹھیک ہے، صحیح پکڑا ہے میں نے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جمع مذکر سالم، سب سے پہلے تو اس کی کوئی مثال دے دیں مجھے، یعنی کوئی ایگزامپل جمع مذکر سالم کس طرح کا ہوتا ہے. یہ بند کر دیجئے کتاب. یہ مسلم جا مسلمون صحیح ہے حضرت؟ ہاں یہ صحیح بتایا بالکل. اچھا مسلمون کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے ذہن میں جمع مذکر سالم کا؟ نہیں حضرت، یہ بس کچا پکا پڑا تھا، کچا پکا ہی یاد ہے. اچھا اور بھی تو الفاظ بتائے تھے نا میں نے، ایسا تو نہیں جمع مذکر سالم کو صرف یہی سمجھ رہے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں بہت سارے. اچھا دیکھیں محمد سہیل سلیم صاحب، آپ نے مجھے نیکسٹ کلاس میں سیٹرڈے کو، یعنی ابھی اگلی کلاس میں تو نہیں، اگلے ہفتے کی کلاس میں آپ نے مجھے کچھ اور الفاظ بتانا جمع مذکر سالم میں، ٹھیک ہے؟ جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی چلیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ حالت رفع میں کس طرح ہوتا ہے یہ اعراب کو ڈیفائن کریں. مثال تو آپ نے بتا دی ٹھیک کہ جا مسلمون، لیکن حالت میں پوچھوں بھائی حالت رفع میں کس طرح ہوتا ہے یہ؟ پھر واو، یہ ہاں واو کے حالت ساتھ. رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے. اور حالت نصبی میں کیسے ہوتا ہے؟ حالت نصبی کا ابھی یاد نہیں آ رہا، ایک منٹ لگے تھوڑا یاد سا نہیں آ رہا، ذہن کو دوبارہ. چلیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح، ٹھیک ہے؟ یہ ہوم ورک دیا تھا میں نے 6 7 8 9 10 اقسام اس میں ممکن یاد کرنی ہے. اچھا جی شکیل احمد. اچھا حضرت ایک چیز پوچھ رہی تھی، اس میں
کچھ جگہوں پہ کچھ ورڈز آ رہا ہے ما قبل مفتوح، ما قبل مفتوح، یہ ما قبل ما قبل مطلب اس سے پہلے، جس کی وجہ سے یہ ما قبل مفتوح یعنی جو اس سے پہلا والا حرف ہوگا نا اس کی بات کی جا رہی ہے یہ. جیسے حالت نصب اور جری میں یا ما قبل مفتوح، یا حالت نصب اور جری میں جمع مذکر سالم کیسا ہے؟ یا ما قبل مکسور. دیکھیں ذرا، جا مسلمون رأیت مسلمین، یہ دیکھیں اس کو، یا ما قبل مکسور مسلمین، نون سے پہلے یا ہے اور ساکن ہے، یا سے پہلے کیا ہے؟ میم ہے جس پہ کسرہ ہے. ہاں تو یا بھی ہو گئی، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ ما قبل میں کیا ہے؟ ایک ایسا حرف ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں ما قبل مکسور. اور اگر اس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس سے پہلے لفظ پہ، تو ہم کہتے ہیں ما قبل مفتوح. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے. یا ہے یا ما قبل مکسور یعنی جو یا سے پہلے. جی جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، شکیل احمد صاحب نے تو مائک اپنا میوٹ نہیں کیا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، ان میوٹ نہیں کیا، سوری. اچھا یہ اب پتہ ہے ہمیں کون رہ گئے تھے؟ محمد ڈاکٹر کاشف صاحب، آپ بتائیں. ڈاکٹر کاشف نہیں، جی حضرت السلام علیکم. آپ بتائیں کہ آپ نے پڑھا ہے یہ یا نہیں؟ یہ پڑھا تو تھا. پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے. یہ بتائیں ذرا کہ تسنیہ کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اچھا تسنیہ کسے کہتے ہیں یہ بتائیں. اس میں واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور پایا جائے. جی ہاں، یعنی واحد کے آخر میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے صحیح. مطلب آپ نے اس کا مجھے وہ تو بتا دیا کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے. واحد کے آخر میں نہیں، یوں کہنا اس کو کہ واحد تو ایک چیز پر بولا جاتا ہے، تسنیہ دو پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تسنیہ بنتا کیسے وہ آپ نے بتا دیا کہ واحد کے آخر میں آپ الف اور نون لگا دیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا حالت رفع والا نا، جیسے رجلن تھا جا رجلن ہو گیا. اب میں نے تسنیہ بنانا ہے اس کا، جا رجلان ہو گیا. یہ کہتے ہیں حالت رفع اس کی ہے الف کے ساتھ. حالت نصبی اور جری یاد ہے اس کی؟ اس میں رجلین نہیں کر دیں گے اس کو، یا اور نون لگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، شاباش شاباش. اچھا جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا جمع مذکر سالم پڑھا تھا، مسلمون اور مسلمینہ. مسلمینہ میں جی یہ بات کی ہم نے کہ یا ما قبل مکسور، ایسے ہی پڑھا ہے. جی بالکل. تو یہاں آپ نے بتایا کہ رجلین ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اعراب کو میں کس طرح ڈیفائن کروں گا؟ مسلمینہ سے کمپیئر کریں پہلے، اس میں ہم نے پڑھا ہے جی یا ما قبل مکسور، اس کو اس کیا پڑھیں گے؟ میں فتح رجلین لگا دیں گے نا، یا ماقبل اس میں فتح لگا دیں گے بولیں گے کس اور طرح نون یہ بتائیں. مکسور ہو جائے گا. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. لیکن جیسے مسلمینہ یا ما قبل مکسور، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رجلین کو کیا کہیں گے؟ رجلین. ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یا ما قبل مکسور مسلمینہ. ٹھیک ہے، جی رجلین کو بھی میں اس طرح بتانا چاہوں کہ اس میں یا ما قبل کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح ہے نا یہ رجلین. جی بالکل بالکل صحیح مفتوح ہے، ٹھیک ہے نا، اور نون میں دیکھیں. مکسور ہے. جی جی جی، لیکن ہم اس نون کی بات کرتے ہی نہیں. ہم یہاں پہ بات کس کی کریں گے؟ اچھا یہ بھی ایک بتاتا چلوں آپ حضرات کو کہ ایک آپ حضرات کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ استاد جی جب ہم اعراب پڑھ رہے ہیں اس کے، تو اس میں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ تسنیہ، اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جمع مذکر سالم کی. باقی حضرات اپنا مائک میوٹ کر لیں. تو اس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یا ما قبل مقصور یا ما قبل مفتوح. ہم آخر میں نون کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ نون آلریڈی موجود تھا پہلے سے، وہ چینج، اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی. دیکھیں ذرا، رجلن ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو کھول کے لکھ دیں رجلن، ہم تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ آخر میں نون آ گیا، ایسا ہی ہے نا؟ نون ہے، بالکل بالکل ایسی ہے. ہاں اسی طرح مسلمن، آخر میں نون پڑھ رہے ہیں ہم، تو نون بالکل. کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہم نے تنوین کو کھول دیا ہے بس. اس کے علاوہ جو تبدیلی ہوئی ہم نے وہ بتانی ہوتی ہے. تو دیکھیں تو وہ تو پھر تسنیہ میں، ماقبل وہی ہوگی نا، مکسور ہو جائے گی نا. جی بالکل یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نون بھی آخر میں، وہ ہم نہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے پھر. ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ٹھیک. چلیں شاباش. یہ آپ نے پکے کرنے
یہ میں نے پچھلی کلاس میں سنے تھے 1 سے لے کے 5 تک، اس کلاس سے میرا رہا تھا 6 سے لے کے 11 تک سننے کا. تو باقی حضرات بھی کوشش کریں کہ یہ مزید پکے کریں. بہت یہ اہم سبق ہے، اقسام اسم متمکن کے اعراب کا نقشہ بہت ضروری ہے. یاد کریں، اچھی طرح یاد کریں، مثالوں کے ساتھ یاد کریں. ابھی آپ کا اگلا گھنٹہ جو ہوگا 9 بجے، اس میں بھی انشاءاللہ پوچھوں گا. ٹھیک ہے حضرات، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی 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 تھا کہ یہ جو متمکن کا نام ہے، یہ میں نے کچھ 1-2 اور گرامر کے کورسز دیکھے تھے، تو اس میں متمکن کا نام استعمال نہیں ہوتا، انہوں نے معرب کا نام صرف استعمال کیا تھا. اصل میں دیکھیں، ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں معرب ہی استعمال ہوتا ہے، یا اس کو اس میں معرب ہی کہتے ہیں. طلبہ اس میں متمکن سے کنفیوز جاتے ہیں. اصل میں آپ اگلی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں لفظ یوز ہوا ہے، تو ہم بھی یہاں کرا دیتے ہیں. تو اس میں معرب، اس میں متمکن ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں متمکن کا مطلب کہ وہ میں نے بتایا تھا. پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جگہ بنانے والا جو جگہ بالکل بھی متمکن جگہ دینے والا، یہ آپ کو جگہ دیتا ہے نا. ٹھیک ہے، جی. اوکے جی، السلام علیکم. بجلی کا کچھ بھروسہ تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں جی، کتاب کھول لیجئے. فعل مضارع کا اعراب، یہ شروع کرتے ہیں. سوالات انشاءاللہ آخری 5 منٹ میں ہوں گے. جی اچھا، تو کون پڑھیں گے؟ یہ کوئی بھی ساتھی پڑھ لیں. اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کے 4 قسمیں ہیں. جی، مضارع مفرد صحیح، مضارع مفرد ناقص، جی الفی، الفی، ہاں الف سے ہے نا، الفی. جی، مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی، جی جی، مضارع متصل بانون اعرابی. جی، ان سب کی تفصیل آگے آ جائے گی. پہلا پڑھیں مضارع مفرد صحیح. دیکھیں، ہم اعراب کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہم نے اسم، وہ اسم جو کہ معرب ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جس کے اعراب تبدیل ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اس کی ہم نے تمام اقسام پڑھ لی ہیں. وہ 14 قسم کے ہوتے ہیں، اس کی ہم نے تمام اقسام پڑھ لی ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ فعل کے اندر بھی ظاہر اعرابی تبدیلی ہوتی ہے. تو کس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، یا کہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. یہ بات یاد رکھیے گا، اسم کے اندر حالت رفعی بھی ہوتی ہے، حالت نصبی بھی ہوتی ہے، حالت جری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فعل کے اندر حالت رفعی ہوتی ہے، حالت نصبی ہوتی ہے، اور حالت جزمی ہوتی ہے. حالت جری فعل میں نہیں ہوتی. یہ ابھی آپ کو آگے بھی اندازہ ہو جائے گا. شروع کریں، بسم اللہ کریں. آسان ٹاپک ہے. جی، مضارع مفرد صحیح، اس سے مراد فعل مضارع کے وہ 5 صیغے ہیں جو نون اعرابی سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہوتا ہے، جیسے ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. ایک منٹ.
اچھا آپ آگے پڑھ لیجیے گا, میں پہلے کسی سے گردان سن لوں ذرا. یہ مضارع گردان تو پڑھی ہوگی اب حضرات, آپ ہی سنا چلیں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینصرو ینصرانی ینصرون تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. شاباش. کتنے سیزے ہیں یہ؟ 14 سیزے ہیں. تو 14 میں سے ہم نے ابھی کتنے پڑھے؟ 5, یعنی جو نون اعرابی سے خالی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کی بات چل رہی ہے, صرف ان 5 کے اعراب کی بات چل رہی ہے. اچھا جی, محمد ایک سعد اقبال صاحب, جی آپ بھی کوئی گردان سنا دیں. ذرا باتیں سنائیں گے مضارع کی؟ ذرا بھیا ضریبو. سر جی کافی ٹائم سے کلاس میں شرکت نہیں ہو سکی. اوہو غلط بندہ پکڑا گیا ہے. چلیے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں گستاخی علم نافع گھنٹے میں صرفہ کیوں سناؤں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر اچھا نہیں ہو گئے, جنید اقبال آپ سنا دیں. یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو. ٹھیک ہے. اچھا لم اور لن ان دونوں کی گردان پڑھ چکے ہیں؟ جی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب کون ہے جی؟ محمد اطہر. جی محمد اطہر صاحب, آپ سنائیں مجھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ایک کام کریں, یہ مضارع ضربہ سے سنا دیں ذرا لم کے گردان. حضرت ابھی یاد نہیں ہے اس وقت. اوہو اچھا, تو پھر کب یاد ہوگی ہے؟ مولانا سلیم صاحب کو بلاؤں ابھی؟ حضرت یاد کی دراصل پچھلے 1-2 ہفتے نا میں ریوائز نہیں کر سکا بالکل, دراصل کچھ مصروفیات ایسی رہی تو وہ میں بہت آؤٹ آف ٹچ رہا ذرا, تو اس لیے بہت بہت معذرت. میں ذرا دوبارہ سے ذرا کوشش کروں گا کہ دوبارہ ذرا اس ویک میں یہ ویسے میرا کام تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ماضی اور مضارع گردان بہت ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. علم و صرف کی یہ آپ سمجھیں بیک بون ہے. یہ آتی ہوں گی نا تو آگے بڑھ نہیں سکیں گے, تو کوشش کریں اس ویک میں آپ مضارع گردان لازمی یاد کریں. ٹھیک ہے, اور جتنے حضرات جن کو مضارع کی گردان یا ماضی کی نہیں یاد ہے وہ ود ان دس ویک ضرور یاد کر لیں. ٹھیک ہے نا, چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے جی, آگے پڑھیں ذرا زین صاحب. اس قسم کا اعراب حالت رفیع میں ضمہ لفظی کے حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ لم ینصر. جی دیکھیں نا, ینصرو کیا ہے آخر میں؟ ضمہ ہے, نظر بھی آ رہا ہے, لفظی ہے. لن ینصرا, یہ لن جب مضارع میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے آخر میں؟ زبر دیتا, تو لن ینصرا ہو گیا, یہ حالت نصبی ہو گئی. اسی طرح حالت جزمی, یعنی آخر میں جزم آ جائے گا اعراب کے اعتبار سے, اور وہ لم سے آتا ہے, ہمیں پتہ ہے 5 حروف ہیں, تو لم سے لم لگا دیں مضارع کے شروع میں تو آخر میں کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو ینصرو, ینصرا اور ینصر. تو یہ مضارع مفرد صحیح. جی سوال پوچھیں حضرت. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے جائے تھوڑا سا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا. حضرت یہ رفع, جیسے یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں رفعی نصبی, ان کا رفعی نصبی, حضرت اس یہ اصل میں یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ جیسے ہم اس بعض جگہ رفع, جیسے بعض جگہ اس کو حالت رفع بھی کہتے ہیں, رفع حالت نصب منصوب بھی ہو جاتا ہے یہ, تو یہ کیا یہ اسم کے اس میں آتا ہے کہ رفع, لفظ رفع, لفظ نصب, رفع, یہ جو ہے یہ حالت ایکچولی جو عربک اگر آپ اس کو علم کے حساب سے پڑھیں گے نا, یعنی علم النحو کے طور پہ, تو آپ اس کو کہیں گے مفتوح, منصوب, مضموم. لیکن یہ تو اردو میں ایسا کہتے ہیں نا, حالت رفعی, حالت نصبی, حالت جری. حالت جب ہم کہہ رہے ہیں تو حالت جب لفظ عربک میں آتا ہی نہیں, تو اردو کے طور پہ ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی, بارک اللہ.
اچھا جی، تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مضارع مفرد صحیح یعنی وہ والے صیغے جو نون عرابی سے خالی ہوتے ہیں. لیکن یہ بات آلریڈی وہ باتیں ہیں جو ساری آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ نے اس انداز میں نہیں پڑھی ہیں. آپ نے گردان تو پوری یاد کی ہوئی ہے، لیکن بس اس کو اب ہم تھوڑا اور حصہ پڑھ رہے ہیں کہ اچھا اس کے آخر میں یہ اعراب ہے، یہ اعراب ہے، یہ اعراب ہے. یہ بات آلریڈی ہمیں پتہ ہے، ہم بس اس کو ایک سمجھیں کہ یہ ریوائز ہو رہا ہے آپ لوگوں نے جو پہلے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، واضح ہے کہ حالت رفیع آخر میں پیش ہے. لم لگا دیں گے تو واضح ہے کہ آخر میں سو کے جزم آ جائے گا، حالت جزمی ہو جائے گی. اور اگر اس کے شروع میں ان، لن، کئی زن میں سے کوئی لگا دیں گے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آخر میں زبر آ جائے گا، حالت نصبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ مضارع مفرد صحیح پڑھ لیا. مضارع مفرد متصل بہ نون اعرابی، یہ نمبر 4 ہے نا، یہ والا پڑھ لیں. 1 پڑھ لیا، 4 پڑھ لیں، پھر باقی 2 پہ آئیں گے. مضارع متصل یہ انہوں نے کہا یہی بات کر رہا ہوں سر. جی جی جی. جو نون اعرابی خالی ہوتا ہے اس میں مقصد یہی ہے نا کہ نون کے اوپر جگہ میں نون کے اوپر کوئی زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے. یہ لیکن اس کے نیچے فائدہ لکھا ہے نا، وہ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. جب ہم یہ پڑھیں گے مضارع متصل بہ نون اعرابی، اس کا مطلب کیا وہ نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مضارع متصل با نون عربی، اس سے مراد فعل مضارع کے وہ 7 صیغے ہیں جن میں نون اعرابی ہوتا ہے، جیسے ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرون، تنصرون، تنصرین. اس قسم کے اعراب حالت رفع میں نون کے ساتھ، حالت نصبی و حالت جزمی میں نون کے حذف کے ساتھ تھوڑا سا ہوتا ہے، جیسے ہما ینصرانی، لن ینصرا، لم ینصرا. فائدہ: ان 7 صیغوں کے نون کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف اعراب ہیں، یعنی مضارع کے ان 7 صیغوں کے اعراب اسی نون کے ساتھ ہوتا ہے. جی، نون اعرابی کا دوبارہ پڑھیں ذرا. فائدہ دوبارہ پڑھتا. فائدہ: ان 7 صیغوں کے نون کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف اعراب ہیں، حرف اعراب ہیں، یعنی مضارع کے ان 7 صیغوں کا اعراب اسی نون کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت ہماری کتاب میں تھوڑا سا مختلف سا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، میں پڑھ دوں اجازت کروں تو؟ ہیلو جی پڑھیں. حضرت ہماری کتاب تو تبدیلی یہ آئی ہے کہ ان 7 صیغوں کے نون کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف اعراب ہے، یعنی مضارع کے ان 7 صیغوں کا اعراب حالت رفعی میں اسی نون کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ پڑھیں زین صاحب، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یہاں حالت رفع نہیں لکھا ہوا. اچھا، اس میں لکھا ہوا حالت رفع تو ڈیفالٹ کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو کتاب میں اس میں مزید اسپیسیفائی کر دیا ہوگا. اچھا، یہ ویسے لیٹسٹ ایڈیشن کون سا ہے؟ کیونکہ کچھ تصحیحات ان کی ہوتی رہتی ہیں. جیسے میرے پاس پچھلا ایڈیشن تھا، اس میں کچھ چیزیں تھی جو اس میں نہیں ہے. نیچے حالت رفع کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. یہ تو آئے گا نا، یہ سارا یہ نیکسٹ کلاس کے لیے حالت رفع کی علامات ہیں. میرے پاس جو قواعد ہے وہ اپریل 2019 کی ہے. اچھا، میرے پاس جو ہے اس وقت کتاب. ٹھیک ہے. ہاں، تو حالت رفع کے حذف کے ساتھ یہ بات صحیح ہے نا؟ تو بھائی دیکھیں اوپر پڑھے نا، اس قسم کا اعراب حالت رفع میں نون اعرابی کے ساتھ، حالت نصبی اور حالت جزمی میں نون اعرابی کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے. اور جیسے ینصرانی، لن ینصرا، لم ینصرا، تو وہی جو نون اعرابی والے صیغے تھے
تو اس میں تو وہ ختم ہو گیا نا نون جب ہم نے لم یا لن لگا دیا, ایسا ہی ہے جی جی ہاں. تو بائی ڈیفالٹ جب حالت رفع ہوتی ہے تو اس میں نون اعرابی ہوتا ہے, لیکن جب لم اور لن لگا دیتے ہیں تو حالت نصبی حالت جزمی ہو جائے گی. یہی بتا رہے نا کہ بائی ڈیفالٹ جو اس کی حالت ہوتی ہے, حالت ہر چیز میں بائی ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے جب اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی یوں کہہ لیں کہ کوئی عامل نہ ہو, کیا ہوتی ہے حالت اس کی؟ رفع ہی ہوتا ہے نا, یعنی پیش ہوگا یا تنوین دو ہو گئے, وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے بس یہ بتایا کہ بائی ڈیفالٹ جو اس کی حالت مضارع کی کیا ہے, آپ لوگوں نے خود گردان پڑھی, اس میں نون تھا نا, نون اعرابی تھا, تو اس کا بتا رہے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ جو اس کی حالت ہوتی ہے اس میں حالت رفع میں کیا ہوتا ہے, وہ نون کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس نون کو کیا بولتے ہیں, نون اعرابی کہتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں یعنی حالت رفع میں ہے وہ. اور اگر آپ لم یا لن لگا دیں گے تو آخر میں نون اعرابی گر گیا, تب اس کی اصلی حالت تو نہیں رہی وہ, بلکہ اس میں نون اعرابی والا صیغہ گر چکا ہے, اس کا چینج ہو چکا ہے. اس میں سوال کیا ہے بھائی؟ حضرت کوئی سوال نہیں ہے, صحیح ہے, یہ تو کلیئر ہے یہ چیز. کلیئر ہے نا؟ اچھا کسی نے بھی سوال کرنا ہے تو جی یہ جو سات بس ہاں دیکھیں, جب لم اور لن داخل نہیں ہوگا, جی لم اور لن جب داخل نہیں ہوگا تو نون اعرابی والے صیغے بدستور ویسے رہیں گے جیسے یہ ہوتے ہیں نارملی, اور جب لم یا لن داخل ہو گیا اس پر تو نون اعرابی گر جائے گا. صحیح, اور نون اعرابی کے لیے یہ نا, بالکل بالکل بالکل. اچھا جی, تو اس کا اعراب کیا ہوا بھائی؟ حالت رفع میں نون اعرابی کے ساتھ ہے, اور حالت نصبی اور جزمی میں نون اعرابی کا حذف ہو جاتا ہے, بس یہ فرق پڑ جاتا ہے نون اعرابی والی صیغوں میں. اب باقی دو ہیں, ہو گئے نا. اب باقی جو ہے, اچھا آپ لوگ نے یہ پڑھا ہے مثال اجوف ناقص علم و صرف میں پڑھا ہے یہ ابھی؟ نہیں پڑھا. غیر سے افعال نہیں پڑھے. اچھا میں بتا دوں, ٹھیک ہے, بسم اللہ. اچھا جی دیکھیں, ہم نے یہ پڑھا ہے کہ علم و نحو اور علم و صرف ان دونوں میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح کوئی فعل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, تو اس میں تھوڑا فرق ہے. یہ جو صرفی ہیں ان کے نزدیک فا عین لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت آ جائے یا کوئی حمزہ آ جائے یا ایک حروف دو بار آ جائے, جیسے مدہ میں دال دو دفعہ آ گیا, مدہ دا تھا یہ, تو یہ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں, غیر صحیح بولتے ہیں اس کو, صرفی. آپ لوگ نے جاننا یہ کہ نحوی کسے صحیح بولتے ہیں اور کسے غیر صحیح کہتے ہیں. تو نحوی کے نزدیک صحیح وہ لفظ ہے یا وہ فعل ہے جس کے صرف لام کلمے کے اگینسٹ, لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو, وہ ہے غیر صحیح, نہیں وہ ہے صحیح. اور جس کے لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو وہ صحیح ہے, اور جس کے مقابلے میں کوئی لام کلمے کے علاوہ کوئی حرف علت آ گیا تو وہ غیر صحیح ہو جائے گا. غیر صحیح نہیں بولتے, ایکچولی اس کو بولتے ہیں ناقص. ناقص حرف علت کون کون سا ہے؟ واو حمزہ یا واو الف یا ہے. دیکھیں تو دیکھیں یہ نیچے کیا لکھا ہے, مضارع مفرد ناقص الفی, اور وہ آگے لکھا ہے مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی, ایسا ہی ہے نا. تو میں نے بتایا کہ لام کلمے کے مقابلے میں اگر کوئی حرف علت آ گیا تو اس مضارع کو ہم کیا بولیں گے, مضارع ناقص. صحیح ہے. اب اگر تو وہ الف کے ساتھ ہو تو اس کو ناقص الف ہی کہیں گے, یعنی اس لام کلمے کے آخر میں الف آ گیا, لام کلمے کے اگینسٹ الف, جیسے یخشا, یہ آخر میں یا نہیں ہے, یہ کھڑا زبر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ الف آ گیا, اب اس کو بولیں گے مضارع مفرد ناقص الف ہی. اسی طرح اگر کسی فعل کے لام کلمے کے اگینسٹ میں واو آ گیا اسے بولیں گے مضارع ناقص واوی, اور اگر یا آ گیا لام کلمے کے اگینسٹ میں تو مضارع ناقص یائی کہیں گے اسے. ان تینوں کے اعراب کیا ہوں گے اب ہم یہ پڑھنے لگے. جی پڑھیں, مضارع مفرد ناقص الف اس کے اعراب پڑھیں. لام کلمے کا مطلب کیا, جو لام سے لفظ شروع ہو رہا ہو؟ نہیں, دیکھیں فا عین لام, فا عین لام, فا اعلی اور ضربا, فا کے اگینسٹ میں غود ہے,
عین کے اگینسٹ میں را ہے اور لام کے اگینسٹ میں با ہے. اسی طرح نصرہ، فا کلمے کے اگینسٹ میں نون ہے، عین کلمے کے اگینسٹ میں صاد ہے اور لام کے اگینسٹ میں را ہے. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ لام کے مقابلے میں کوئی ہو، مطلب یہ کہ لام کے مقابلے میں ضربہ میں کیا ہے؟ با ہے، اور نصرہ میں کیا ہے؟ را ہے، فتحہ میں کیا ہے؟ ہا ہے، کرومہ میں کیا ہے؟ میم ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اسی طرح دیکھیں یدعو، یفعلو، اس کے آخر میں کیا ہے؟ لام کے اگینسٹ میں واو آ رہا ہے. اور یرمی، یفعلو کے وزن پر ہے یہ، اس کے اگینسٹ میں لام کلمے کے اگینسٹ میں کیا آ رہا ہے؟ اپوزٹ میں یا آ رہا ہے. تو یہی ہم نے کہا کہ لام کلمے کی جگہ پر اگر یا آ جائے یا واو آ جائے یا الف آ رہا ہے تو ایسے فعل کو ہم کہیں گے ناقص. اب اگر الف ہے اس کے اگینسٹ میں تو ہم اسے کہیں گے ناقص الفی، اگر واو ہے تو اسے کہیں گے ناقص واوی، اور اگر یا ہے تو ہم کہیں گے ناقص یائی. ٹھیک ہے جی. اب پڑھیں ذرا مضارع مفرد ناقص الفی، یہ پڑھ لیں. مضارع مفرد ناقص الفی، اس سے مراد فعل مضارع کے وہ 5 صیغے ہیں جو نون اعرابی سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے لام کلمے کے مقابلے میں الف ہوتا ہے، جیسے یخشا، تخشا، تخشا، اخشا، نخشا. جی اس قسم وہی کے 5 صیغے ہیں. ٹھیک ہے، نون اعرابی سے جو خالی ہوتے ہیں وہی 5 صیغے ہیں. ان میں آخر میں اگر الف آ رہا ہے تو اس کو بولیں گے ناقص الفی. جی. اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ اور حالت جزمی میں حرف علت حذف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہوا یخشا، یخشیا، لن یخشیا پڑھیں گے، یکشا ہی پڑھیں گے اس کو. ہوا یخشا، لن یخشا، لم یخشا. بس فرق کیا ہے؟ حالت جزمی میں صرف یا ہے نا وہ حذف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے. جی جی سوال پوچھیں. حضرت ایک سوال تھا. حالت جری نہیں ہے. جی حالت جری نہیں ہے اس میں. ہاں میں نے بتایا نا، فعل میں حالت جری نہیں ہوتی ہے. حالت جری صرف اسم میں ہوتی ہے. ہاں اس میں حالت جزمی ہوتی ہے. اس میں الف مقصورہ کے مقابلے میں کیا کہیں گے؟ کوئی ڈفرینس ہے الف مقصورہ سے؟ دیکھیں یہ الف مقصورہ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا یخشیو، اس میں ایک تعلیل ہو گئی ہے، اس کے یا کو الف سے بدل دیا ہے جب یہ یخشا ہو گیا ہے، مدہ والا الف ہو گیا ہے. الف مقصورہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کو. جی لیکن یہ فعل ہے، وہ ہم اسم کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ اسم اور فعل کو کنفیوزنگ کرنے ہیں آپس میں. حضرت ایک سوال تھا اس میں. جی جی. یہ جو یکشا ہے اس کو ہم فا عین لام کے وزن پہ کیسے بنائیں گے یکشا کو؟ دیکھیں یہ ضربا مجھے سمجھ میں یضربو، نہیں آ رہا ہے. ضربا یضربو، اس کو فاعل لام کے وزن پہ لے جائیں. جی فعل یفعلو، فعل یفعلو. جی اسی طرح فتح یفتح، فعل یفعلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، نصر ینصرو، فعل یفعلو کے وزن پر ہے. اسی طرح یخشا اصل میں کیا تھا؟ یخشیو تھا، تو یہ یفعلو کے وزن پر ہے. لام کلمے کے اگینسٹ پہ یہاں پہ یا آ رہا تھا، وہ پھر الف سے تبدیل ہو گیا، وہ ایک قانون جاری ہو. بہرحال آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ الف ہے آخر میں. حضرت ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر یہ جو ناقص جو ہوگا اس کے اندر اگر آخری حرف الف ہوگا تو وہ مضارع مفرد ناقص الفی ہوگی. بالکل. لیکن اس میں تبدیلی جو یہ آئے گی وہ یہ آئے گی کہ لن کے ساتھ اگر یہ ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نہیں آئے گی، فتح تقدیری ہے نا یہ. بالکل. حالت دیکھیں، حالت رفع میں بھی ضمہ تقدیری ہے، حالت نظم میں یہ سب تقدیری ہے، جو اعراب ہے وہی رہیں گے اس کے. آپ دیکھیں اگر غور کریں تو تینوں. ہاں دیکھیں جہاں پہ یخشا لکھا ہوا ہے تو کھڑی زبر دی انہوں نے، لن یخشا، اور اس میں جب لم پہ بات آئی تو یا کو نے تبدیل کر دیا، ہٹا دیا اور شین کے اوپر زبر دے دی انہوں نے. بالکل بالکل بالکل. یا کو ہٹا کے شین پہ زبر دے دی، زبر دے دی. یہاں پہ بھی، اور یہاں پر دوسرے کے اندر جو ہے جہاں تک واو آ رہا تھا تو واو کو ہٹایا انہوں نے اور جو ہے نا اس جگہ پیش دے دی. ایسے ہی ہے. کون سے والے میں جی؟
یہ اس کے اندر مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی واوی کے اندر انہوں نے اچھا یہ ابھی پڑھا نہیں نا، ہم نے پڑھ لیا نا، نہیں پڑھا اچھا ٹھیک یہ پڑھتے ہیں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اعرابی تبدیلی مضارع مفرد ناقص الفی میں الگ ہے اور مضارع مفرد ناقص واوی اور یا میں کچھ تھوڑا سا ڈفرینس، زیادہ نہیں ہے. یہ بھی پڑھ لیں. یا تو اب میری کلاس دوسری جگہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اور آپ لوگ سے سوالات بھی پوچھ رہے تھے. اصل میں وہ گھنٹہ تھوڑا سا میرا دیر سے شروع ہوا تو یہ ہمارا رہ گیا، کیا کریں. یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے میرا خیال میں. چلیں پڑھیں اس کو، پڑھیں. مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی، اس سے مراد مضارع کے وہ 5 صیغے ہیں جو نون اعرابی سے خالی ہوتے ہیں. خالی ہوتے ہیں اور ان کے لام کلمے کے مقابلے میں واو یا یا ہوتی ہے، جیسے یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی. اس قسم کے اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحات لفظی کے ساتھ اور حالت جزمی میں حرف علت کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے هو یدعو، هو یرمی، لن یدعو، لن یرمی، ایک منٹ، لن یدعو، لن یرمی، لم یدعو، لم یرمی. ٹھیک ہے، اس کو ہم اگلی کلاس میں پھر دوبارہ کر لیں گے. چلیں بھائیو دوستوں بزرگوں، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس میں متمکن کے جو ہم نے اقسام کی ہیں اعراب کی، اس کو یاد کریں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جن سے نہیں سنا اس ہفتے ان سے سب سے سنوں گا. جن حضرات نے آج کچھ کویشچنز کے آنسر دیے ہیں اس میں متمکن کے اعراب کے حوالے سے، اور جنہوں نے کل کی کلاس میں دیے تھے، اگلے ہفتے اگر ان سے دوبارہ پوچھوں تو وہ خود بتا دیں، میں باقی حضرات سے پھر پوچھوں گا. اور جنہوں نے نہیں دیے جواب یا جن سے پوچھا نہیں ہے وہ تیاری اپنی اچھی رکھیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرات، مزے آ رہے ہیں فیضر پہ کلاسز میں؟ چلیں جی کنٹینیو کریں وہی سے جہاں چھوڑا تھا. جی حضرات آ جائیں، جی آ جائیں. جانتا ہوں آپ لوگوں نے نحو پڑھی ہے لیکن بہرحال آ جائیں. ساتھی یہ وہما جارتانی، جارتانی اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ دونوں دوست ہیں. نہیں، پڑوسن ہے. زمیلتان کا مطلب دوست ہے. نہیں، اس میں کیونکہ ہما کا تو مطلب یہ وہ دونوں یا وہ دونوں لڑکیاں، وہ دونوں ہما دونوں کے لیے استعمال ہو، لڑکے لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہو، لیکن جارتان سے پتہ چل رہا ہے کہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ لڑکی ہیں. اچھا ہاں تا آ گیا نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. یہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں مشق کا تھوڑی سی آپ نے الجھے تو ایک چیز سامنے آ گئی نا آپ کے، تو اجرا کی یہی فائدہ ہوتا ہے. چلیں جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثالث عشر، 13واں سبق. چلیں جی پڑھتے جائیں یار، آسان ہے. ہر ساتھی 2-3 دن پڑھے، 2 پڑھے ہر ساتھی. چلیں شروع سے. ہذا کتاب، یہ کتاب. اچھا اس میں کرنا کیا ہے پہلے تو سمجھ لیجئے. انہوں نے کیا لکھا؟ المفرد، المثنی، الجمع.
वाहिद तस्निया जमा, ठीक है, वाहिद की तस्निया और तस्निया की जमा बनानी है हमने, बात समझ रहे हैं हम। तो जब इन्होंने कहा हादा किताबुन, ये किताब है, इसकी तस्निया आएगी हादानी किताबानी, ये दो किताबें, और हादिही कुतुबुन, ये सब क्या है, किताबें हैं। बात समझे? खोले हज़रत, माइक्स खोलें, चलें आगे चलें, आप पढ़े साथी। आगे चलें जी अमजद साहब। जी सर जी, हादा कलमुन, ये कलम है, हादाने कलमानी, ये दो कलम हैं, हाज़ही अक़लामुन, ये सब कलम हैं। अब जमा मुकस्सर और जमा सालिम आप नहव में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ तफसील नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब्दुल रऊफ साहब। बाबुन, ये एक दरवाजा है, हाजानी बाबानी, ये दो दरवाजे हैं, हाजी बाबुन, ये दरवाजे हैं। अच्छा चलें जी, डॉक्टर काशिफ साहब। हाज़िही साअतुन, ये एक घड़ी है, हातानी साअतानी, ये दो घड़ियां हैं, हाज़िही साअती साअतुन, ये बहुत सारी घड़ियां हैं। हादी साअतुन है, ठीक है, साअतुन। हज़रत एक सवाल करना था, हज़रत एक सवाल करना था, ये पहले में लगाया हाज़ानी। एक मिनट, आपके सवाल को मैं 2 मिनट के लिए रोकूंगा, ये एक आखिरी जुमला हो जाए उसके बाद, ठीक है, हादी शजर जुमला हो उसके बाद। जी जुनैद साहब। हादिही शजरतुन, ये एक दरख्त है, हादानी शजरतानी, ये दो दरख्त हैं, हादिही अशजारुन, ये बहुत सारे दरख्त हैं। ये सब दरख्त हैं, ये सब दरख्त हैं, ये सब दरख्त हैं। जी अब सवाल जो साथी पूछ रहे थे। हजरत इसमें ये पूछना था कि जैसे ये हातानी जो है ये मुअन्नस के लिए और हाजानी जो ये मुजक्कर के लिए, तो ये जो शजरा है इसको हम उर्दू में तो हम इसको मुजक्कर लेते हैं, तो अरबी में हम इसको मुजक्कर लेंगे हम? नहीं, अरबी में मुअन्नस है ये। अच्छा मुअन्नस लेंगे और उर्दू में हम इसको मुजक्कर लेते हैं, तो यानी ये हर फिर हर जबान के तो मुजक्कर मुअन्नस अलग अलग होता है ना हर जबान में। अच्छा ठीक है हजरत, ठीक है, तो ये मुअन्नस इसलिए कि शजरत आखिर में गोलता आ रही है इसमें। उस्ताद जी एक सवाल था जी। अच्छा उस्ताद जी, वो ये कि किताब मुफरद थी तो हाजा लगा, ठीक है, और दो थी तो हाजाने जो है लगा, मतलब ये वो था मुसक्कर का। जी मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था मैं कि कोई सवाल करे ये साथी कोई, देख रहा था। जी मैं सोच रहा था आप में से कितने लोग जाग रहे हैं, तो अभी इंशाल्लाह इसका मैं जो अगली तमरीन जो अभी हम शुरू करेंगे ना आज ही इंशाल्लाह, तो उसमें मैं इसका जवाब जरूर दूंगा कि ये हादी ही क्यों आ रहा है जमा के साथ। आपका सवाल यही बनता है ना? जी सर यही। जी बस यही मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। चले बताता हूँ इंशाल्लाह अभी आपको, फिलहाल आप इसको हाज़ ही पढ़े जमा के साथ, अभी इंशाल्लाह थोड़ा बताओ। चले डॉक्टर साहब, लिमन हाज़िल कुतुब, लिमन हाज़िल कुतुबी, लिमन हाज़िल कुतुबु, कुतुब इसका वो क्या होगा? लिमन हाज़िल कुतुबु जी, और वक्फ करेंगे तो लिमन हाज़िल कुतुब, हाज़िही कुतुबु महमूदन, तर्जिम या दक्तूर तर्जिम, हाज़ी कुतुबु महमूदुन, हाज़ी कुतुबु महमूदुन। देखें हादिहिल कुतुब जो है ये तो समझ, हादी कुतुब महमूदिन में जो कुतुब महमूदिन मुजाफ इलैहि बनता है, मुजाफ इलैहि बनने के बाद ये खबर जी इसलिए महमूदिन होगा ये। मा हाज़िही ये क्या है? हाज़ी अब्वाबुल मस्जिद, ये मस्जिद के दरवाजे हैं। तो देखिए इस जुमले में एक नई बात, मतलब एक जुमले का एक नया अंदाज आपके सामने है, नया अंदाज तो नहीं, एक मुकम्मल जुमला आपकी समझ में आ रहा है कि पूरा जुमला आप कैसे सामने वाले को बताएंगे कि क्या है। तो जवाब ये मस्जिद, हम अब तक क्या पढ़ते रहे, ये किताब है, ये कलम है, ये फला है, ये फला है, लेकिन अब क्या हमने मुजाफ इलैहि के साथ बात की कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के दरवाजे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें जुमला बड़ा होता जा रहा है और चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं। जी पूछें, क्या पूछना है आप?
کہ حاضی ہی کا جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی پوچھ رہا ہے ما حاضی ہی، تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ ایک واحد مؤنث پوچھ رہا ہے یا جمع پوچھ رہا ہے؟ سر آپ کے سامنے حاضی اس میں اشارہ ہے نا، آپ کے سامنے چیز ہوگی جس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ما حاضی. ما حاضی جی حاضی فصول المدرستی. جی یہ فصول کلاس کو کہا جاتا ہے. اور یہ کلاس مدرسے کی کلاسیں ہیں. جی فیصل خان صاحب. جی ماتل کا وہ کیا ہے؟ جی تل کا غرفات الطلاب، غرفات الطلباء، وہ جی طلباء وہ طلباء کے کمرے ہیں. بالکل طلباء کے کمرے ہیں. مدثر امین صاحب. ھذا ولد. جی ھذا ولد، یہ وہی ہے مفرد تثنیہ واحد تثنیہ جمع. ھذا ولد، ھذانی ولدانی، ھؤلاء اولاد. ھذا ولد یہ ایک لڑکا ہے، ھذانی ولدانی یہ دو لڑکے ہیں، اور ھؤلاء اولاد یہ سب لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ھؤلاء اور پچھلے جو سبق کے اندر یہ جی ھذہ کتب، یعنی اس میں جمع کے لیے ھذہ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ ھؤلاء استعمال. آپ سمجھیے، آگے بڑھنے سے پہلے سمجھ لیں، کیونکہ سوال پھر آپ کی جو ہے نا یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کنفیوژن ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھ لیجیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں اشارہ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ھذا مفرد مذکر کے لیے، اور ھذی کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مفرد مؤنث قریب کے لیے. ٹھیک ہے، اور ھذانی مفرد تثنیہ کے لیے، اور ھاتانی مؤنث تثنیہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور اگر یہی قریب کے لیے اور اس میں اشارہ استعمال کرنا ہو، جمع استعمال کرنا ہو، اور یہ جمع کس کی ہو؟ غیر ذوی العقول، چیزوں کی جمع ہو، انسانوں کی نہیں بلکہ چیزوں کی جمع ہو، تو اس کے لیے ھذہ ہی استعمال ہوگا جمع کے لیے. سمجھ گئے؟ چیزیں قریب ہیں، قریب کے لیے اشارہ کرنا ہو، اور چیزیں ہوں اور جمع ہو. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ مفرد ہو اور چاہے وہ مؤنث ہو چاہے وہ مذکر ہو، چاہے وہ مؤنث ہو چاہے وہ مذکر ہو، تو اس کے لیے ھذہ ہی استعمال ہوگا. جیسا کہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا، ھذہ کتب، ھذہ ابواب، ھذہ اقلام، تو اس کے لیے ھذہ ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور دور کے لیے تل کا استعمال ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع، اس میں اشارہ جمع قریب کے لیے مؤنث ہی استعمال ہوگا، چاہے قریب کے لیے ہو چاہے دور کے لیے ہو. قریب کے لیے ھذہ ہی استعمال ہوگا، دور کے لیے تل کا استعمال ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ویمن پاور چیزوں کے لیے. جی غیر عقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا، یہ کہنے کے جی غیر ذوی العقول کے لیے جو استعمال ہوگا وہ اشارہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. واحد یا جمع مطلب اشارہ مؤنث استعمال ہوگا. جی بالکل، اس میں اشارہ مؤنث استعمال ہوگا. دیکھیں سر یہاں پہ تو اشارہ بھی واحد مؤنث استعمال کیا، ھذہ کتب میں، کتب تو جمع ہے لیکن اشارہ واحد مؤنث ہے. اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہو گئی. اگلی بات سمجھیے کہ اگر یہ تو تھی چیزوں کے لیے، اگر بات ہو انسانوں کے لیے، ذوی العقول کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تو ھؤلاء قریب کے لیے ہوگا اور اولئک دور کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی مذکر مؤنث دونوں برابر ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. قریب کے لیے ھؤلاء اور دور کے لیے اولئک. قرآن کریم کی یاد ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم، الف لام میم میں بات سب سے پہلی ہے جو اولئک علی ھدی من ربہم. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ چلیں تو جی حضرت جی اولئک کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ تو یہ جو قرآن کریم کی آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ حضرت کنفیوز ہو جائیں گے تھوڑا سا، مطلب کہ آگے کی بات ہے نا. جی ٹھیک ہے بل ترجمہ وہی کا وہ لوگ اعلیٰ ھدی من ربہم.
وہ لوگ، اولائکا، اور یا ہاؤلائی یہ لوگ. ٹھیک ہے چلیں جی. جی ما تلکا اور اس کا مطلب وہ ہے، ادھر بھی وہ ہے اولائکا. ہاں تلکا تو غیر ذوی العقول کے لیے ہے، چیزوں کے لیے آتا ہے، اور یہ اولائکا جو ہے یہ انسانوں وغیرہ کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. ہذا طالبن، ہذانی طالبانی، ہؤلاء طلبۃ، یہ سب طالب علم ہے. ہؤلاء طلبۃ یہ سب طالب علم ہے. جی زین صاحب چلیں. ہذا استاذ، ہذانی استاذانی، آگے ہذانی استاذانی، ہؤلاء اساتذۃ. ہاں کیا مطلب ہؤلاء اساتذۃ؟ یہ تمام استاد ہیں، یہ سب استاد ہیں. جی. ہذی بنتن، ہاتانی بنتانی، ہؤلاء بنات، یہ سب عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں. اب دیکھیں ہاؤلائی مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ہاؤلائی استعمال ہو رہا ہے، قریب کے لیے جمع کا اشارہ. ٹھیک ہے. ہذی طالبۃ، ہاتانی طالبتانی، آگے ہؤلاء طالبات. ترجمہ یہ تمام یہ تمام یہ سب طالبات ہیں، یہ سب طالبات. اچھا جی اب کون ہے جناب؟ اب کون ہے؟ عبدالرؤف منصوری صاحب. اب آئیں. اب دیکھیں سوال ہا الائی کے ساتھ سوال، اولائکا کے ساتھ سوال کیسے ہوگا؟ ہاذا، ہاذانی، ہاتانی، ہذہی، تلکا، ان سب کے ساتھ سوالات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہا الائی من کے ساتھ ہم سوال کیسے کریں گے؟ اب سوال بنتا ہے من ہا الائی، یہ سب کون ہے؟ یہ سب کون ہے؟ جواب ہؤلاء اولاد، یہ سب لڑکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم کہتے یہ سب طالب علم ہے کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء ہؤلاء طلبۃ. جی چلیں. من اولائکا، ترجم وہ سب کون ہیں؟ وہ سب کون ہیں؟ جواب یہ سب استاد کرام ہیں. وہ سب استاد کرام ہیں. اور عربی بولیں، عربی وہ سب استاد ہیں. عربی اولائکا اساتذۃ. اساتذۃ، اسی لیے میں عربی پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا تلفظ بھی درست ہو جائے. اولائکا اساتذۃ، وہ سب اساتذہ کرام ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے کہ وہ سب لڑکیاں ہیں تو اولائکا بناتن. جی بالکل اولائکا ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. من ہا الائی، یہ سب من ہا الائی یہ سب کون ہیں؟ جی الائی نساء. نساء کا مطلب سچ. دوبارہ پڑھیں. من ہا الائی یہ سب کون ہیں؟ ہا الائی نساء، یہ سب عورتیں ہیں. یہ سب عورتیں ہیں. طارق محمود صاحب. من اولئکا، وہ سب کون ہیں؟ اولئکا بنات، وہ سب لڑکیاں ہیں. وہ سب لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ایک ایک کر کے جو ہے ترتیب وار چلتے جائیں. یہ مدرسہ ہے، عربی کریں جلدی جلدی. مدرسۃ. کون ہے یہ؟ طارق محمود صاحب غلط بتا رہے ہیں، یہ مدرسہ ہے. فیض اللہ صاحب. حضرت میں بتاؤں؟ نہیں فیض اللہ صاحب چلے. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر یہ مدرسہ ہے. ہذہ مدرسۃ. ہذہ مدرسۃ، یہ مدرسے کے درسگاہیں ہیں. ہذہ فصول مدرسۃ.
हादी फुसूल मदरसती, ये दारुल इकामा है। हारिस साहब, ये दारुल इकामा है। हाज़िही दारुल इकामा किसको बोलेंगे? दारुल इकामा ही कहा जाता है अरबी में। हाज़ी दारुल इकामतुन, इकामती मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, ठीक है, सारे जुमले मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के। ये तलबा के कमरे हैं। हारिस साहब, ये तलबा के कमरे हैं। हाज़ी गुरफतुन तलबतुन, नहीं, सही पढ़े, कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन सीखा सही पढ़े। हाज़ी गुरफतुन तलबती, गुरफातुत तलबती, गुरफतुन तलबती, ये मदरसे के उस्ताद हैं। मदरसे के चलें मुदस्सिर साहब। हाजी उस्ताजुन मुदरसतुन, असातिज़तुल मदरसा, असातिज़तुल मदरसा पढ़ेंगे। हादी हाउलाई, असातिज़तुन मुदरसतुन, पढ़े पढ़े ताकि तलफ़्फ़ुज़ सही हो। घबराएं शर्माएं बिल्कुल भी नहीं, सब सीखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। हाजी असातिज़तुन, हादी नहीं, हाउलाई, हाउलाई असातिज़तुन असातिज़तुल मदरसती। जी, ये बागीचा है। जैन साहब, हादिही जन्नतुन, जन्नतुन नहीं, जन्नत क्यों? हदीक़तुन, हदीक़तुन, हाज़ी हदीक़तुन। जी, इसमें लंबे लंबे दरख्त है। डॉक्टर साहब, इसमें लंबे लंबे, इसमें तो फंस गए ना। हाज़ी हदीक़तुन, हाज़ी इसका तर्जुमा करना आप शजरा, बताएं पहले। नहीं, ये तो बागीचे ना। हाज़ी हदीक़तुन ये हो गया। इसमें नहीं लंबे लंबे इस्तिबा, दरख्त हैं, इसमें जी, लंबे लंबे दरख्त हैं। तो लंबे लंबे तवीलुन अशजारुन, अशजारुन तवीलुन, फी अशजारुन तवीलुन, फी नहीं, इसमें 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 इन इन नहीं, मैं कंफ्यूज हो देखिए रहा इसका आएगा फीहा, 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 उसमें इसमें हो जाएगा ना जो इस। अच्छा, फीहा अशजारुन तवीलतुन। अब सही है, पहले तवीलुन पढ़ा था तो देखें अशजार जो है ये क्या है? जी, जब वो है मोनस है, और ये सिफत आ गई, ये सिफत मौसूफ हो गया ना, ये पहले वो चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? कुरान थोड़ा सा पढ़ लो, उधर बैठ के। अशजारुन तवीलतुन ठीक है, अज़हारुन जमीलतुन, अज़हार, हाँ, वल अज़हारु जमीलतुन, ये मौसूफ सिफत नहीं बनता हजरत। वल अज़हारु जमीलतिन, जमीलतुन सिफत मौसूफ, ये सफीद सिफत मौसूफ ही है ना, ये भी तो। जी, ये सिफत मौसूफ ही होगा ना, खूबसूरत फूल है। हाँ जी, बना सकते हैं। नहीं, खूबसूरत फूल होता तो अज़हार, तो ये सिफत मौसूफ है। खूबसूरत फूल है, जुमला बनना है ना पूरा। अज़हारु जमीलतुन, वल अज़हारु जमीलतुन, ये लड़कियों का स्कूल है। जी, शहरियार साहब हाथ रेस किया था, गायब हो गए। जी हज़रत, जी, हादिही मदरसतुल बनात, हादिही मदरसतुल बनाती। कोशिश करें पूरा बोलें ताकि वो अल्फाज आपकी जबान पर सेट होते जाएं। ये इसकी तालिबात हैं। व हाउलाही तलबती, तालिबातुहा, तालिबातुहा, व हाउलाई तालिबातुहा। डॉक्टर काशिफ साहब, हादिही कुतुबुन,
ڈاکٹر کاشف صاحب حاضی کتبن یہ کتابیں ہیں. مجھے لگا کسی کو بیوش نہ چلے گا لگتا ہے. آگے جی یہ کیا ہے؟ حاضی کتبن حضرت جی 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 یہ کتابیں ہیں. یہ کتابیں آگے بھی ہیں. چلیں آگے بھی چلیں. یہ عربی کی کتابیں ہیں. حاضی کتبن عربیہ. عربی میں بولیں نا, عربی کی کتابیں عربی میں بولیں. حاضی کتبن عربیہ. عربیہ ٹھیک ہے. یہ حاضی کتبن دینیہ. ٹھیک ہے. حاضی مدارس اسلامیہ. مدارس نہیں ہے. مدارس اسلامیہ. ترجم. یہ کتابیں ہیں. حاضی کتب عربیہ یہ عربی کی کتابیں ہیں. حاضی کتب دینیہ یہ دین کی کتابیں ہیں. حاضی مدرس یہ اسلامی مدارس ہیں. حاضی مدارس الاسلامیہ. جی یہ اسلامی مدارس ہیں. عاطف رشید صاحب خاموش ساتھی ہمارے, یہ آگے چلیں. حاضی خزانۃ المکتبہ. خزانات المکتبہ یہ خزانات الماری کو کہا جاتا ہے. یہ کتاب گھر کی الماریاں ہیں. کتب خانے کی الماریاں. جی کتب خانے کی الماریاں. لائبریری کی الماریاں. جی چلیں بتا آگے چلیں. نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں. امجد صاحب کافی خاموش ہیں آج آپ, چلیں پارٹیسپیٹ کریں. ہؤلاء بنات صالحات وہ نیک یہ نیک لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں. جی هذه شوارع نظیفۃ. شوارع سڑکیں, شارع کی جمع ہے. کراچی کے لیے تو بہت لطیف ہے. نہیں کراچی نہیں ہے, بس کراچی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت صاف سڑکیں ہیں. یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ ہاسپٹل کا نظام آپ کا بڑا شاندار ہوتا ہے. آپ لوگوں کا بڑے سینیٹائز اور یہ اور وہ, آپ لوگ تحریک ہی نہیں چلاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ تحریکی ساتھی بن جائیں. نہیں حضرت, یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. سڑکیں جتنی خراب ہوں گی, گندگی جتنی ہوں گی, اتنے آپ کی جو پیشنٹ بڑھیں گے نا. صحیح کہہ رہے. ہمارے ایک ساتھی کا میڈیکل اسٹور ہے, تو وہ آتا ہے اکثر کہ حضرت وہ دعا کرے کاروبار میں برکت. میں خدا کے لیے تیرے کاروبار کی برکت کی دعا کون کرے گا؟ تیرے کاروبار کی برکت کی دعا کا مطلب یہ کہ لوگوں کو بیمار کریں ہم. حضرت ایک شعر یاد آ گیا آپ کی بات سن کے. جی ارشاد. مگس کو جانے نہ دیجیے باغ میں, ناحق خون پروانوں کا ہوگا. آپ نے والی بات کی ہے مجھ سے. بالکل وہی ہے نا, مطلب وہ میڈیکل اسٹور والا بھی جو ہے وہ کیا بندہ اس کے لیے دعا کرے یار. تو یہ ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دو, ناحق پروانے کا خون ہوگا. جی مگس بتا سکتے ہیں کوئی ساتھی اس کا ترجمہ مگس کا؟ نہیں. ہاں پہلے یہ آخری جملہ پڑھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. شعر ہے. امجد صاحب پورا کریں اس کو. جی اس کا جی. مساجد کراچی جمیلتن و نظیفتن. یہ تو اچھا, یہ کراچی کی مساجد یہ کہاں ہے حضرت, یہ کہاں ہے؟ جی کراچی کی مساجد خوبصورت بھی, صاف ستھری اور خوبصورت ہیں. خوبصورت اور صاف ستھری ہیں. جی تو یہاں اگر ہمارا سبق تو پورا ہوتا ہے انشاءاللہ. میں آپ ایک گروپ بنا لیں, تو انشاءاللہ اس ہفتے میں 2 یا 3 سبق جو ہے آڈیو بھی بھیج دوں گا, اور جو ہے انشاءاللہ پھر وہ بھی ہمارا ہوتا ہی جائے گا. آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کتاب تھوڑی سی مشکل ہوتی جا رہی ہے, تو توجہ دیں اس کے اوپر, اور تمرین پر توجہ دیں. تمرین بالکل بھی نہ چھوڑیں ورنہ پھنس جائیں گے. اور ہوگا یہ کہ 2-3 کلاسوں کے بعد آپ دعا کریں گے کہ فرقان صاحب جو کلاس لے لینا ہے. کیوں؟ سر میں درد ہو رہا ہوگا, کتاب جب مشکل ہوتی جاتی ہے نا
تو پھر طالب علم کی دعا یہی ہوتی ہے کہ فلاں استاد کلاس میں نہ آئے تو اچھا ہے. یہ عبارت ایک دفعہ پڑھی, ایک یہ جو مساجد کراچی, اس کو عربی میں ایک دفعہ پڑھ دیجئے, کیسے پڑھیں گے؟ میں کتاب کھول لوں, میں نے بند کر دی ہے. یہ جو ہے مساجد کراچی, لاسٹ جملہ مساجد کراتشی, کراچی کی مساجد, جمیلۃ و نظیفۃ, خوبصورت اور صاف ستھری ہیں. ٹھیک ہے, یہ کراتچی پڑھا جاتا ہے, کراتشی, جی جی جی, عربی میں کراتشی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب مگز کو باغ میں جانے نہ دو. مگز کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو. ٹھیک ہو, شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دو, ناحق خون پروانے کا ہوگا. پروانہ جانتے ہیں نا, وہ پتنگے جو ہوتے ہیں. شہد کی مکھی جائے گی, وہ شہد بنائے گی, تو نہ رکے نا ڈاکٹر صاحب جی, چلے آپ نے مزہ ہی خراب کر دیا. تو پروانہ وہی پتنگ ہے جس کو کہتے ہیں چونٹے کے پر نکل آئے بارشوں میں. ڈاکٹر صاحب کیا لاجک ہے اس کی, آپ جانتے ہیں یہ پر کیوں نکل آتے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا, اس کا ریزن نہیں پتا. آیا یہ وہی چونٹیاں ہوتی ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں, اس پر بارش کا پانی گرتا ہے اور پھر اس کے پر نکل آتے ہیں, کیا ایسا ہی ہوتا ہے یا ایک الگ ہی مخلوق کی وجود میں آتی ہے؟ اللہ مجھے اس کا بالکل, میں نے اب میں اس پہ غور کروں گا. آپ نے ایک دم اچھا وہ دیا پوائنٹ, دیکھنا چاہیے. جی, اس کے لیے کتاب آتی ہے, کتاب الحیوان کے نام سے, 2 جلدوں میں, بڑی شاندار کتاب ہے, بڑی شاندار کتاب ہے. تو اگر اس طرح کا شوق ہے تو یہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے. بڑی عجیب عجیب باتیں ریکمنڈیشن آئی یہ پڑھ نہیں سکا اس کو. جیسے ہمارے پشتوں میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر کہ اس کا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے نا, تو مطلب کیڑی کو جب عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کو پر دے دیتا ہے, اس کو. تو یہ ڈیولپ ہوتے ہیں مطلب بارش کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں, یا یہ جو ہے نا کیا کہنا چاہیے کہ ایک مخصوص ہیں بارش کی وجہ سے نکل آتے ہیں باہر؟ دیکھیں, ہم نے اب تک جو سنا ہے ویسے اپنے بڑوں سے وہ یہی سنا ہے کہ بارش کا پانی ان پر گرتا ہے تو ان کے پر نکل آتے ہیں. اور میں نے پڑھا تھا کتاب الحیوان میں, اس وقت مجھے یاد نہیں, میں نے بہت سال پہلے 18-19 سال پہلے پڑھا تھا کتاب الحیوان, اور مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی کوئی معاملہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ساتھ اتنی مخلوق جو ہے کہ بارش میں آ جایا کرے. اور لوگوں سے بھی یہی سنا ہے جو محاورے جو چلتے ہیں نا, جی چھوٹے کے پر نکل, تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. تو اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ جو میرے خیال سے 3 یا 4 ڈاکٹر ہیں اس گروپ کے اندر, تو مشورہ ایک بات ہے, ماشاءاللہ ڈاکٹر سروج سے ڈاکٹر کاشف سے رابطہ رہا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا تجربہ رہا میرا. لیکن آپ اس کے ساتھ طب نبوی جو ہے نا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس اعتبار سے جو اس کو ضرور ساتھ لے کر چلیں. اس پر میری نظر میں کچھ کتابیں بھی ہیں, بڑی اچھی کتابیں ہیں, تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھیجتا بھی ہوں کتابیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اگر آپ اپنے شعبے کے ساتھ, مطلب چونکہ ایک تو بندہ جو کوئی کام کرتا ہے تو ایک تو کام یا تو اس لیے کرتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں, میرا جو ہے گھر بار چلے, ایک یہ ہوتا ہے اس کا اپنا شوق بھی اس کاروبار کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے جو آپ کا کام ہے اس کے ساتھ شوق بھی رکھتے ہیں اس کے ساتھ, تو پھر یہ کتاب کے وہ بہت زیادہ مزہ دیں گی آپ کو, بلکہ فائدہ بھی دیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ آپ کو شیئر بھی کرتا ہوں. وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں شاید وہ کم آتی ہے, لیکن ایک ڈاکٹر جو اس کو جب پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ زیادہ ہی وہ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس فیلڈ کے متعلق ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو شیئر بھی کرتا ہوں ای بکس, تو دیکھیے گا اس کو انشاءاللہ. باقی آپ گروپ بنا دیں لازمی, تو میں آپ کو شیئر کروں انشاءاللہ ان چیزوں کو. ٹھیک ہے حضرات, جزاک اللہ تعالیٰ. السلام علیکم.